ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی بات پروگرام میں میں ہوں طارق امین خالد ایڈوکیٹ ZMC نیوز نیٹ ورک UK کے ساتھ۔ اس مرتبہ محرم الحرام کا انتہائی مقدس قربانیوں والا مہینہ اگست میں آ رہا ہے اور اگست میں ہمارا یوم آزادی بھی ہے۔ ایک ایسا مہینہ اگست جس میں کہ ہم افسوس بات یہ ہے کہ آزاد تو ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں آزادی کی نعمت دینے والوں نے جو کچھ ہمارے لیے کیا اور جس طریقے سے خون کے دریا عبور کر کے اور اپنے جان اور مال اور دولت اور ہر چیز قربان کر کے اپنی عزتیں اور عصمتیں نچھاور کر کے ہمیں آزادی دلوائی قائد اعظم علیہ رحمت کی قیادت میں، اس پیڑھی نے ہمیں بہت کچھ بتایا تھا، لیکن ہم آزادی کا چمچہ لے کر منہ میں پیدا ہونے والے لوگ آزادی کی اس نعمت کا وہ تقدس اور وہ اس کا احترام میرے خیال میں تو ہم نہیں کر سکے۔ اگر کرنے والے ہوتے ایک آزاد قوم کی حیثیت سے تو آج پاکستان اس حال میں نہ ہوتا جس حال میں کہ اب ہے۔ وہ پیڑھی ہم سے پہلے کی جس نے کہ پاکستان بنایا تھا، جس نے کہ قربانیاں دی تھی، وہ تقریباً تمام لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور اگر ان میں سے کچھ لوگ ابھی زندہ ہیں، وہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے، تو وہ صحت کے لحاظ سے میرے خیال میں اس قابل شاید اب نہیں کہ وہ ہمیں بتا سکے کہ ہم نے یہ قربانی کس طرح لی تھی، اور جب ہم ہندوستان میں رہتے تھے تو مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ بہرحال یہ کام تو مورخ کا ہے، یہ کام تو قلمکاروں کا ہے، یہ کام تو شاعروں کا ہے، یہ کام تو صحافیوں کا ہے، ادیبوں کا ہے، یہ کام تو سیاسی جو ٹینک ہیں ان کے تھنک ٹینک ان کا ہے کہ وہ عام آدمی کو اور اس آنے والی نسل کو یہ بتائے کہ ہم نے آزادی کی یہ نعمت کس طرح اور کتنی قیمت ادا کر کے حاصل کی تھی، تو پھر تو کوئی بات بنتی ہے۔ لیکن وہ جو اب ہماری نسل ہے، ہمیں تو بہت کچھ ان لوگوں سے پڑھنے کو سننے کو ملنے کا موقع ملا ہے، اور ہمارے اندر تو وہ چیزیں ہیں، لیکن ہم سے بعد جو پیڑھی آ رہی ہے وہ سلیبس کے لحاظ سے، جو تعلیمی سلیبس ہے اس کے لحاظ سے، اور جو اخبارات میں اور جو ٹی وی میں ہے ان میں سے ایسی کوئی چیز ان کو دستیاب نہیں، اور یہ وہ حالات ہیں جن میں کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد قائد اعظم علیہ رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اور اس کے بعد آنے والے ان کے ساتھیوں نے کسی عرصہ تک اس کو جو بھی حکومتیں بنائی اور جو بھی سیاست کی اس میں رواداری تھی، اس میں ایمانداری تھی، اس میں وطن سے محبت تھی، اس میں لوگوں کا احترام تھا، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں ہماری سیاست سے بڑی حد تک نکل چکی ہیں۔ اب آپ کسی پارٹی کو بھی ہاتھ لگا لیں، بڑی پارٹی کے سربراہ کو، آپ پاکستان مسلم لیگ کو لے لیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو لے لیں، آپ تحریک انصاف کو لے لیں، آپ کسی بھی بڑی پارٹی کے وہ لے لیں لیڈروں کو، تو ان پر کوئی نہ کوئی کرپشن کا، بے ایمانی کا، بددیانتی کا وہ الزام ان پر لگایا جاتا ہے۔ پچھلے دور میں جو ہے وہ لوٹ مار کے الزام لگے نون لیگ پر اور پیپلز پارٹی پر، اور موجودہ دور میں جس میں عمران خان جیسا ایک انتہائی دیانتدار حکمران ہے، اس میں بھی ان کے ساتھیوں کے خلاف چینی کے، آٹے کے، گھی کے، ادویات کے اور اسی قسم کے اسکینڈل بنے، اور اس میں بھی ایسی خریداریاں ہوئی گیس کی اور پیٹرول کی کہ جن میں اربوں روپے کی دہاڑی لگائی گئی، ایسے باتیں بھی موجود ہیں۔ عمران خان اکیلا قوم کو راہ تو دکھا سکتا ہے، لیکن وہ اس میں ان کو اپنے جیسے آدمی ان کے ساتھ ہوتے تو یہ ملک جو ہے اس سے بھی زیادہ ترقی کرتا، اور آج جو حال غربت کا ہے، بے روزگاری کا ہے، اور بھوک کا ہے، افلاس کا ہے، لوگ ایک ایک لقمے کے لیے ترس گئے ہیں، تو ایسے زبردست اور دیانتدار قائد کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہونا ہمارے لیے بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے۔ بہرحال ہوگا کیا کہ پاکستان یوم آزادی کے موقع پر مختلف محکمے، مختلف ادارے گورنمنٹ کے خزانے سے پیسے نکلوائیں گے
چراغاں بھی کریں گے، فنکشنز بھی کریں گے، اور 10 روپے خرچ ہوئے تو 50 کا بل بنا کے گورنمنٹ کے خزانے میں ڈال دیں گے. یہ زندہ قوموں کی نشانی نہیں ہے. پاکستان یوم آزادی کو منانے کے لیے جھنڈیاں خرید لینے سے اور سبز لباس پہن لینے سے اور چند تقریریں کر دینے سے یوم آزادی کا وہ مقصد جو ہے، وہ فرض جو ہے، وہ پورا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ حکمران سے لے کر عام آدمی تک کے اندر جذبہ حب الوطنی پیدا ہو. اور جذبہ حب الوطنی تب پیدا ہوتا ہے جب غریب آدمی اگر بھوکا رہے تو ممبران اسمبلی جو ہے وہ بھی اپنی تنہائی چھوڑ مراد نہیں لیں گے. ہم جھنڈے والی گاڑیوں پر، بڑی بڑی گاڑیوں میں اسکواڈ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جب تک میرے ملک کا ایک عام مزدور جو ہے وہ جب تک ترقی نہیں کر جاتا. لیکن یہ سب باتیں ہیں، کہنے کی باتیں ہیں. کون ایسے کرتا ہے؟ ایک طرف پاکستان میں اس وقت غربت کی انتہا ہے، افلاس کی انتہا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور ایک طرف لوگ بدہضمی سے، زیادہ خوراک کھانے سے بیمار رہے. دو طبقے پیدا ہو چکے ہیں. ان طبقات کو جب تک لیول پر نہ کیا گیا، تھوڑا سا فرق ان کا کم نہ کیا گیا، تب تک غریب آدمی جو ہے وہ آزادی کی ان ثمرات سے جو ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گا. اور اس وقت جب کہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ بھی ایک درس ہے. آپ پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، آپ اسلامی مہینوں کے لحاظ سے مہینے کی جو سیٹنگز ہیں ان کو دیکھیں کہ آخری مہینہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور جو پہلا مہینہ شروع ہوگا اسلامی کیلنڈر کے حساب سے وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیارے محبوب سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے نواسوں نے میدان کربلا میں جس طرح جیٹھ کا کہتے ہیں وہ مہینہ تھا، اور جیٹھ گرمی کا سب سے سخت مہینہ ہوتا ہے، تب صحرا تھا، اوپر سے دھوپ تھی، نہ پانی تھا، نہ کوئی آرام تھا. لیکن اللہ کی راہ میں نکلنے والوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جس طرح اپنا پورا خانوادہ اور اپنے تمام 72 دوست جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ایک ہی دن میں قربان کر دیے، اور انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کی کہ آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب کہیں ظلم ہوتا ہے تو وہاں پر کہتے ہیں کہ اوتھے قیامت صغریٰ گزر گئی ہے، اوتھے کربلا بن گئی ہے. یہ ایک استعارہ بن گیا ہے. یہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، اس میں جب جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں وہاں یزید آپ کو نظر آئے گا، اور جہاں جہاں سرفروشی کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے وہاں وہاں آپ کو حسین علیہ الصلوۃ والسلام صاحب کے پیروکار نظر آئیں گے. اس کربلا کو جاری رہنا چاہیے، لیکن مسلمانوں کو اپنے دین اور ایمان کی روشنی میں کربلا کے مہینے میں محض 10 دن سوگ کرنے سے اور رونے سے اور پیٹنے سے اور کالے کپڑے پہننے سے محرم الحرام کا وہ مسلمان ہیں. ہمیں اپنے کاروبار میں منافع کی شرح کو یہ رکھنا ہے. ہم نے اسٹاک اس کی جو کہ منع کی گئی ہے کہ جنس شیائے خوردنی جو ہے ان کو محض حدیث نبوی ہے کہ اس لیے نہ ذخیرہ کر لو کہ جب یہ فصل چلی جائے تو اس کو مہنگے داموں غریب لوگوں میں فروخت کرو. جب اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے ایسا منع فرما دیا تو ہم نام تو رکھتے ہیں مکہ جنرل اسٹور، مدینہ جنرل اسٹور، جدہ جنرل اسٹور، اور پتہ نہیں کتنے کتنے مقدس نام رکھتے ہیں. لیکن جب کام کرنے کا، مسلمانی دکھانے کا وقت آتا ہے تو ہم تلوار بھی تیز رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور محرم الحرام کا احترام بھی کرتے ہیں. لیکن پتہ نہیں ہمیں کاروبار کرتے ہوئے، ہمیں نوکری میں ایک اچھا بڑا افسر بن کے بیٹھے ہوئے غریب آدمی سائلین کے ساتھ جو تعاون کرنا ہے، جو طریقہ اختیار کرنا ہے اس کو کرنے میں، اور انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. آپ اور میں اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اگست میں یوم آزادی بھی مل رہا ہے اور محرم الحرام کا وہ پیغام بھی، لافانی پیغام بھی مل رہا ہے کہ جو ہماری زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہے. آئیے کہ آج ہم سوچیں اس 14 اگست پر اور اس محرم کے مہینے میں
کہ ہم نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے. ہم نے اپنے اطوار درست کرنے ہیں, اپنے اقوال درست کرنے ہیں, اپنی گفتار درست کرنی ہے, اپنے اعمال درست کرنی ہے, اپنی ڈیلنگز درست کرنی ہے. کیوں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے امتی ہیں, اور ہم آزاد پاکستانی ہیں. ہمیں اس پاکستان کو جس میں تمام نعمتیں دستیاب ہیں, ہمیں اس کو ایک خوبصورت اور بہترین پاکستان, مضبوط پاکستان بنانا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے طور پر فرداً اور اجتماعی طور پر قربانیاں دینا ہوگی. اور جب تک ہم قربانیاں انفرادی طور پر دینے کے جو ہے وہ اس کے عادی نہ ہو گئے, تب تک ہمارا یہی حال رہے گا. آج عمران خان ہے, کل کوئی اور آ جائے گا, پرسوں کوئی اور آ جائے گا. کتنی حکومتیں آپ نے دیکھی ہے اور میں نے دیکھی ہے, لیکن غریب کے حالات نہیں بدلے. غریب کے حالات بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی, میں جو ہوں, میں سب سے پہلے قانون کا احترام کروں, میں سب سے پہلے وہ قربانی دوں جو مجھے دینی چاہیے تھی. لیکن میں کہتا ہوں کہ لوگ قربانیاں دیں, میں جو ہے میں قربانی سے باز ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. قربانی آپ کو بھی دینی پڑے گی, قربانی مجھے بھی دینی پڑے گی, اس پاکستان کو ایک سرسبز و شاداب اور مضبوط ترین پاکستان بنانے میں, اور ایک پائیدار پاکستان بنانے میں, اور ایک اعلیٰ پاکستان بنانے میں آپ سب کو کردار ادا کرنا پڑے گا. یہی تھا آج کا بات, اور یہی تھی آج کا پروگرام.